اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلے جی، جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا آج وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل یہ والا ٹاپک کا لاسٹ ویڈیو ہوگی، یہ سیکنڈ لاسٹ ہے، یہاں سے ہم نے پڑھنا تھا۔ چلے جی، تو جو شخص آخرت کا طالب ہو اور اللہ جل جلالہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اس لیے کہ اس کا بڑا فائدہ ہے، خاص کر اس حالات میں کہ جب وہ موقوف ہو گیا ہے اور اپنی نیت خالص رکھے، اور جس شخص کو حکم کرے یا منع اس سے خوف نہ کرے، اس خیال سے کہ وہ بڑا آدمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا البتہ اللہ مدد کرے گا اس کی جس نے اللہ کی مدد کی، اور فرمایا جو شخص بھروسہ کرے اللہ پر اس کو سیدھی راہ ملی، اور فرمایا جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ان کو اپنی راہ بتلائیں گے، اور فرمایا لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اتنی بات پر کہ ہم پر ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی، ان سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کو بھی ہم نے آزمایا، تو البتہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانے گا جو سچے ہیں اور ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں، اور یہ بات خیال کر لینا چاہیے کہ ہمیشہ ثواب اتنا ہی زیادہ ملتا ہے جتنی زیادہ تکلیف ہو، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے جسے خوف سے ترک نہ کرنا چاہیے، ویسے ہی دوستی اور محبت اور سستی کی وجہ سے ترک نہ کرنا چاہیے، اور اپنی سرخوئی اور مرتبہ بڑھانے کے لیے بھی نہیں، اس لیے کہ دوستی اور محبت سے تو اس کا حق اس پر ہو گیا، اور وہ حق یہ ہے کہ اس کو نصیحت کرے اور آخرت کی بھلائی بتلائے اور مضر اور مہلک باتوں سے بچائے، اور آدمی کا دوست اور عزیز وہی ہے جو اس کی آخرت کی بھلائی میں کوشش کرے، اگرچہ دنیا میں اس کی وجہ سے نقصان واقع ہو، اور دشمن وہ ہے جو اس کی آخرت کو تباہ کرے، اگرچہ دنیا کا فائدہ اس سے حاصل ہو، اور شیطان جو ان لوگوں کا دشمن گنا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے اور پیغمبر علیہ السلام جو مومنوں کے دوست سمجھے جاتے ہیں وہ اسی سبب سے کہ وہ ان کی آخرت کے درست کرنے میں کوشش کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم کو اور ہمارے دوستوں کو اور سب مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ تیری خوشی حاصل کرنے میں کوشش کریں، اور اپنی رحمت و عنایت ہم سب پر عام کر دے، اور جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے اس کو چاہیے کہ نرمی کرے تاکہ اس پر لوگ جلدی عمل کریں۔ آگے ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کو پوشیدہ نصیحت کی، اس کو درست کیا اور آراستہ کیا، اور جس نے کھلم کھلا نصیحت کی، اس نے اپنے بھائی کو رسوا کیا، اور اس باب میں سے ایک کام وہ ہے جس میں اکثر لوگ سستی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو عیب دار چیز بیچتے ہوئے دیکھیں پھر اس کو منع نہیں کرتے اس عیب سے، اور یہ ایک بڑی خطا ہے، اور علماء نے صاف تصریح کر دی ہے کہ جو شخص اس امر کو جانتا ہے کہ اس چیز میں عیب ہے تو اس پر واجب ہے کہ بیچنے والے کو منع کرے اور خریدار کو اس عیب سے آگاہ کر دے، لیکن طریقہ منع کرنے کا تو وہ خود حضرت نے بتا دیا کہ اس کو یعنی برے کام کو ہاتھ سے بگاڑے، اگر یہ نہ ہو سکے تو زبان سے، اگر یہ نہ ہو سکے تو دل سے بگاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو برا جانے، اور اگرچہ برا جاننا اس کا بگاڑنا نہیں ہو سکتا، پر کیا کرنا چاہیے اس کا اختیار راسی قدر ہے، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے، یعنی یہ ایک ادنی ثمرہ ہے ایمان کا کہ دل سے برے کام کو برا جانے اور اس سے نفرت کرے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث اصل ہے برے کام کے بگاڑنے میں، تو بگاڑنے والے پر واجب ہے کہ جس طرح ہو سکے بگاڑے، قول سے یا فعل سے، تو جو حرام کام کے آلات اور اسباب ہوں ان کو ہاتھ سے توڑے، اور شراب اور مسکرات کو بہا دیوے یا دوسرے سے کہے وہ بہا دے، اور زبردستی سے چھینی ہوئی چیز چھین کر خود اس کے مالک کو واپس کر دیوے، یا دوسرے کو حکم کرے، اور چاہیے کہ بگاڑنے میں نرمی کرے جاہل پر اور اس ظالم پر جس سے شر کا خوف ہو، مگر یہ جب ہے کہ اس کو اپنی بات چلانے کا خیال ہو جیسے مستحب ہے، یہ بات کے بگاڑنے والا خود صالحہ اور صاحب فضیلت ہو، اور جو شخص انتہا درجے پر گمراہ ہو یا اپنے کام میں اصرار کرتا ہو اس پر سختی بھی کرے جب یہ معلوم ہو کہ اس سختی سے فائدہ ہوگا اور خوف نہ ہو دوسرے مفسدہ کا، اگر اس کو گمان غالب ہو کہ
ہاتھ سے بگاڑنے میں اور کوئی بڑا فساد ہوگا یعنی کسی کا خون ہوگا خود بگاڑنے والے کا یا اور کسی کا، تو باز رہے اور صرف زبان سے نصیحت کرے اور اللہ کے عذاب سے ڈرے، اور اگر گمان غالب ہو کہ زبان سے کہنے پر بھی اس قسم کا شر ہوگا تو صرف دل سے اس کو برا سمجھے اور چپ ہو رہے، اور یہی مقصود ہے حدیث سے، اگر اللہ نے چاہا اور جو اس کو کوئی مددگار ملے تو اس سے مدد لیوے، پر ہتھیار نہ اٹھائے اور لڑائی شروع نہ کرے، اور چاہیے کہ اطلاع کرے اس کی حاکم کو، اگر یہ کام سوا حاکم کے اور کوئی کرتا ہو یا صرف دل سے اس کو برا سمجھے، یہی مسئلہ ہے اور یہی محققین علماء کے نزدیک ثواب ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ ہر حال میں زبان سے کہہ دے، پھر اگر قتل کیا جائے یا ایذا دیا جائے تو صبر کرے۔ قاضی ایاز کا کلام تمام ہوا۔ آگے ہے الحرمین نے کہا کہ رعایت مطلب جیسے عوام میں سے ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والے کو روکے، اس گناہ سے لڑائی شروع نہ کرے اور ہتھیار نہ اٹھائے، اگر وہ نہ مانے تو بادشاہ وقت کو اطلاع کرے، پھر اگر بادشاہ بھی ظلم پر مستعد ہو اور شریعت کی مخالفت سے باز نہ آئے اور سمجھائے نہ سمجھے، مطلب نہ اس کو سمجھائے نہ خود سمجھے، تو سب مسلمان جو صاحب الرائے ہوں مل کر اس بادشاہ کو تخت سے اتار دیں، اگرچہ اس میں ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پڑے اور خون ریزی اور لڑائی ہو۔ مطلب ویسے نہیں کر سکتے ہم، ویسے صرف سمجھا سکتے ہیں کسی کو، لیکن اگر ہم بادشاہ کے پاس جائیں اور وہ بھی نہ مانے، نہ وہ خود سمجھے نہ کسی اس کو سمجھائے، تو پھر جو بس چھوڑیں یار، یہ کافی لمبی بحث ہو جاتی ہے کہ جو لوگ ہیں نا وہ پھر اکٹھے ہو کر بادشاہ کو ہی تخت سے الٹاتے ہیں۔ آپ کو ویسے سمجھ تو آئے گی ہوگی۔ یہ کلام ہے امام الحرمین کا، اور اتارنا بادشاہ کا عجیب عیب ہے اور محمول ہے اس صورت پر جب بادشاہ کے اتارنے سے دوسرے کسی فساد کا ڈر نہ ہو جو اس سے بھی بڑا ہو، اور امر بالمعروف کرنے والے کو تجسس اور خانہ تلاشی کا اختیار نہیں، بلکہ جب وہ کوئی بری بات دیکھے تو اس کو بگاڑے۔ یہ کلام ہے امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور قاضی قتادہ ماوردی نے کہا مستحب کو بحث کرنا نہیں چاہیے ان گناہوں سے جو ظاہر نہ ہو، پھر اگر گمان غالب ہو کہ بعض لوگ ایسے کاموں کو پوشیدہ کیا کرتے ہیں تو اس میں دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ جس کا تقدار بعد وقوع کے دشوار ہو، جیسے کوئی شخص مستحب کو خبر کرے کہ فلاں شخص فلاں عورت کے ساتھ تنہائی میں زنا کرنا چاہتا ہے یا فلاں کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو فوراً مستحب کو تجسس کرنا چاہیے اور اس واقعے کا بندوبست کرنا چاہیے، اور اسی طرح اگر مستحب کے سوا اور لوگوں کو خبر ہو ان کو بھی بندوبست کرنا چاہیے۔ دوسری قسم وہ ہے اس سے کم ہے اس میں تجسس میں اور کھوج جائز نہیں، جیسے کسی مکان سے باجے بجانے کی آواز آئے تو باہر سے پکار کر منع کرے اور گھر کے اندر نہ گھسے۔ اور ماوردی نے احکام سلطانیہ کے آخر میں ایک عمدہ باب استحزاب کے باب میں لکھا ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قاعدوں پر مشتمل ہے، اور ہم نے اس مقام پر اس کے مطلب بیان کر دیے اور کلام کو طویل دیا اس لیے کہ مفید ہے، اور یہ باب اسلام کا ایک بڑا باب ہے اور اس کی بہت حاجت پڑتی ہے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا جی، ویڈیو کافی لمبی ہو گیا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یہ ٹاپک مکمل کریں گے اور اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔